واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم معزز علماء کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد شاکرین والصلاة والسلام علی رسول رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے خلفائے راشدین کے سیاسی ادوار۔ اگر اس ٹاپک پہ گفتگو کی جائے تو وقت کافی لگے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے تھوڑا سا ہٹ کر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں اور تھوڑے سے وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ آج مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ اسلام یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، معاذ اللہ مسلمان ہی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آج کی جاتی ہیں۔ یہ لوگ جو ایسی فضول کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ جتنا امن اور شانتی کا پیغام اسلام دیتا ہے، اتنا امن اور شانتی کا پیغام کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے جنگ کے اصول مقرر کیے۔ اس سے پہلے تاریخ میں آپ کو کبھی بھی یہ کہیں کوئی باب نہیں ملے گا کہ جنگ کے پہلے اصول کیا تھے۔ جو سامنے آتا اسے مارا جاتا تھا، لیکن اسلام نے یہ قانون بنائے کہ جب بھی کہیں جنگ ہو تو ہدایت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہ عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں چھیڑنا۔ یہ اصول اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو شانتی کی تعلیم دیتا ہے کہ پرامن زندگی گزارو، پرسکون زندگی گزارو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف کو فتح کرتے ہیں تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو کسی کو بہت زیادہ ستاتا ہے جب موقع ملتا ہے تو ضرور بدلہ لیتا ہے۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا، بہت زیادہ ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے۔ جب دوبارہ تشریف لائے، مکہ کو فتح کیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج قتل و قتال کا دن ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج تو کعبے کے اندر بھی ہم ان کو ماریں گے جنہوں نے ہمیں پہلے ستایا تھا۔ لیکن رحمت للعالمین نبی کا پیغام دیکھو۔ رحمت للعالمین نبی کہتے ہیں، کذب سعد، اے سعد تم غلط بول رہے ہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ کوئی ہوتا تو سمجھتا کہ آج تو اچھا موقع ہے کہ ان کے تکلیف دینے کی وجہ سے ہم یہاں چھوڑ کر گئے تھے، آج بدلہ لینے کا اچھا وقت ہے۔ لیکن رحمت للعالمین نبی فرماتے ہیں بدلہ نہیں لینا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل سے ان کو معاف کیا۔ تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا، تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ اسی طرح سے جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، 1 کروڑ لوگ مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ لیکن دیکھیں اسلام کو، دیکھیں مسلمانوں کو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں جو جنگیں ہوئی، ان میں سے 27 جنگ 27 20 پر 7 غزوات ہوئے،
غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے. یہ ایسی جنگیں 20 پر 7 تھی، اور وہ جنگ کہ جس میں حضور تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کو بھیج دیے، وہ جنگیں 50 پر 6 تھی. ان جنگوں میں جو شہید ہوئے تھے ٹوٹل لوگ مسلمانوں کی طرف سے، ان کی تعداد صرف اور صرف 250 پر 9 تھی. 250 پر 9 لوگ شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے جو مقابلے میں تھے، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، وہ لوگ جو مرے، ان کا جو قتل ہوا، ان کی کل تعداد 750 پر 9 تھی. یعنی کہ ٹوٹل اگر آپ کریں گے تو 1018 لوگ. یہ 10 سال کے جنگ کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں. تقریباً 1018 لوگ اس میں مارے گئے، دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے، ادھر کے لوگ مارے گئے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیلا ہے. اسلام کی کرنیں بہت دور تک گئی ہے. اور یہ حالیہ جو ابھی جتنے بھی جنگ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، بتائیے یہ صرف دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جاتا ہے، بہت بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی یہ درس نہیں دیتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح کرتے ہیں تو وہاں مسلمان اس طرح سے رہنے لگے. کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم یہیں کے باشندے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، رات کا وقت تھا، وہاں پر چونکہ عیسائیوں کا غلبہ تھا مصر کے اندر، لیکن یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ کسی پر فتح حاصل کر لیتے تھے تو پھر ان پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جس طرح سے وہاں کا حکمران اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا تھا، اسی طرح غیر کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا تھا. ہر بندہ امن و شانتی کے ساتھ رہتا تھا. لیکن ایک رات کیا ہوا کہ کسی نے وہاں کے چوک میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنا ہوا تھا، اس کی ناک کو کسی نے اڑا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مجسمہ بنا ہوا تھا، ان کی ناک کو کسی نے کاٹ ڈالا. اب لوگ جب صبح سویرے آئے زیارت کرنے کے لیے، اس مجسمہ کو دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ناک کٹی ہوئی ہے. لوگ پریشان ہو گئے. آتے ہیں اور دیکھ کر جانے کے بعد اپنے مذہبوں سے یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا گیا ہے، ہمارے مذہبی پیشوا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. اتفاق رائے سے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ کسی عیسائی کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو عیسائیوں کی عقیدت کی جگہ ہے. یہ کسی مسلمان ہی کا کام ہوگا، ضرور کسی مسلمان کا ہاتھ ہوگا. لوگوں نے یہ خبر وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی اور کہا، حضور آپ کے رہتے ہوئے ہم پر یہ ظلم کیا گیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح علیہ السلام کے ناک کو کسی نے اڑا دی ہے. حضور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہم بدلہ لیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ فیصلہ فرما دیجئے، آپ جو کہیں گے ہم اسے منظور کر لیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کی مرمت کر لو، اس کی ریپیرنگ کرا لو. وہ کہتے ہیں حضرت یہ تو ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، چونکہ اس کی جو ناک جو کٹی ہوئی ہے وہ ناک ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کام تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم تاوان دے دیتے ہیں، ہم قیمت ادا کر دیتے ہیں اور تم لوگ مان جاؤ، امن و شانتی کا ماحول برقرار رکھو. وہ کہتا ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے مذہبی پیشوا کی بہت بے عزتی کی ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بتاؤ پھر تم کس بات پر راضی ہوگے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت ہم اس بات پر راضی ہوں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے مذہبی پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناک اڑا دی ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے مذہبی پیشوا معاذ اللہ آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجسمہ بنائیں، ایک بت بنائیں، اور بت بنانے کے بعد پھر ان کی ناک کاٹ ڈالیں۔ حضرت عمر بن عاص جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بدبخت، اے کمینہ خاموش ہو جا، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یاد رکھو ہمارے سامنے اگر ہمارے بچوں کو قتل کرو گے ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے مال و دولت کو لوٹو گے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن جب بات آئے گی حضور کی عزت کی، بات آئے گی حضور کی ناموس کی، تو یہ یقیناً کبھی بھی ہرگز ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کانپنے لگے، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ فوراً غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں، تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں تم سے بات نہ کروں، تم مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن چونکہ میں یہاں کا گورنر ہوں، فیصلہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور اسلام عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، کہیں خیانت نہ ہو، اس لیے تمہارا فیصلہ تو کیا جائے گا، لیکن یہ جو تم نے مشورہ دیا ہے مجسمہ بنانے کا ہمارے آقا کا، یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہا کہ حضرت پھر آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی کسی نے ناک کاٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کی بھی ناک کاٹ لو، بلکہ پورا جسم کاٹ لو، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو بطریق اعظم جو ان کا سب سے بڑا تھا، لیڈر تھا جو ان لوگوں کا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ کل فلاں میدان میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جب سب لوگ وہاں پر اس میدان میں جمع ہوئے، مسلمان بھی تھے غیر بھی تھے، اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب میدان میں تشریف لے گئے تو آپ نے کہا لوگوں معلوم ہے آج یہاں ہم لوگ کیوں اکٹھا ہوئے ہیں، آج یہاں ہم لوگ کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ پرسوں رات ان کے مذہبی پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی کسی نے ناک کاٹ لی ہے، تو آج ہم انہیں اس کا بدلہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ عیسائیوں کا لیڈر آگے بڑھا، حضرت عمر بن عاص ادھر سے آگے بڑھے، تلوار خود حضرت عمر بن عاص اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں حاضر ہوں، میری ناک کاٹ ڈالو۔ لیکن مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ تھا کہ ہر بندہ آگے بڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت ہمارے رہتے ہوئے آپ یہ قربانی نہیں دیں گے، ہم یہاں ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے ڈانٹا، ان کو سمجھایا، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اب کچھ ہی دیر میں یہ کام انجام دیا جاتا کہ اتنے میں ایک بندہ بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے میدان میں، اور آ کر حضرت عمر بن عاص کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس لیڈر سے کہتا ہے کہ حقیقت میں مجرم میں ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اب سب لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آنے والے نے کہا کہ صحیح معنوں میں اس مجسمے کی ناک میں نے کاٹی ہے اور یہ دیکھو ناک کا ٹکڑا میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے جب وہ دیا وہ ٹکڑا تو وہ عیسائیوں کا جو لیڈر تھا وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے آپس میں اتنی الفت اتنی محبت ہے تو پھر اس ذات کا عالم کیا ہوگا کہ جس ذات کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ لوگ یہاں آ کر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میں اس نبی کے دور میں ہوتا تو ان کے پاؤں دھو دھو کر میں پیتا، لیکن آج وہ نبی ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، لہذا اے عمر بن عاص آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے اور مجھے دامن اسلام میں داخل کر لیجیے۔ وہ لیڈر خود اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے ماننے والے جتنے بھی تھے سب کے سب دامن اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، انصاف ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے گفتگو سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ تلوار سے اگر اسلام پھیلتا تو بتائیے آج 57
کم و بیش اسلامک کنٹریز نہیں ہوتی، لیکن آج ہے الحمدللہ۔ یہ برکت ہے بولی کی، یہ برکت ہے نیک اخلاق کی، نیک سیرت کی، نیک کردار کی۔ میں اپنا وقت جو بھی تھوڑا سا بچا ہوا ہے حضور مفتی محبوب رضا صاحب قبلہ کو دیتا ہوں، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعرے تکبیر، نعرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی مدلل اور مفصل خطاب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نثار رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی اپنے انوکھے انداز سے اسلام کی حقانیت اور کس طریقے سے صحابہ اکرام اور خلفاء راشدین نے اسلام کو اس دنیا میں تلوار کے ذریعے سے نہیں، اخلاق کے ذریعے سے پھیلایا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ جو ملک ہمارا بھارت ہے، سبحان